اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری کے سلسلے میں آج کا واقعہ، اس واقعے سے میں نے کیا حاصل کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کسی نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ سے ایک صاحب وجد اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی۔ چنانچہ آپ ملاقات کا شوق لیے اس نوجوان سے ملنے پہنچے۔ نوجوان نے آپ سے 3 دن کے لیے اپنے یہاں مہمان رکھنے کی منت کی عرض کی، اور جب آپ نے 3 دنوں میں اس نوجوان کے کردار و احوال کا مطالعہ کیا تو محسوس کیا کہ اس کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا ہے۔ اس پر آپ نے شرمندہ ہو کر فرمایا، ہم تو کس قدر کاہل اور سست ہیں، مگر یہ نوجوان شب بیداری کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ نوجوان ابلیس کے کسی فریب میں مبتلا تو نہیں، اس لیے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ رزق حلال استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اور جب آپ کو معلوم کرنے پر یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے تو پھر آپ نے اسے اپنے پاس 3 دن تک مہمان رکھا، انہیں اپنے پاس لے گئے، اور جس کے بعد اس کی پہلی سی حالت برقرار نہ رہی۔ اور اس نے جب پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، اس پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا، حلال رزق نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیاں جاری تھی تجھ پر، اور اب رزق حلال نے تیری باطنی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے یقیناً کہ تمام تر عبادت اور ریاضت کا تعلق صرف اور صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ اب یہ نوجوان جب اس نے سنا وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ اب یہ اس واقعے کے کچھ جوہری پہلو ہیں، 2-4 میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور کسی طریقے سے آپ تک یہ اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے وہ پہنچ جائے۔ اب ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب آپ اس نوجوان کو ملنے گئے تو اس نے گزارش کی کہ آپ میرے پاس 3 دن مہمان رہے۔ جب آپ اس کے پاس ٹھہرے تو ایک تو آپ نے اس کا کردار دیکھا۔ اب پہلا جوہری پہلو تو یہ کہ کردار، کیا بات ہے، کردار یعنی کردار کا اعلیٰ ہونا بہت ضروری ہے اللہ کی حضوری کے لیے، پہلا نمبر۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان ہے ابھی، تو اسے دیکھ کر آپ نے کہا کہ ہم کس قدر کاہل اور سست ہیں، یعنی ہم سے مراد کہ میری عمر کے جو لوگ ہیں، یہ دوسرا پہلو ہے۔ یعنی وہ جو فرمان رسول ہے کہ جوانی کی توبہ جو ہے وہ اللہ کو بڑی پیاری ہے، یہ دوسرا پہلو ہوگا۔ اب تیسرا کہ آپ نے اس کی شب بیداری دیکھی، انتہا کی، اور ہمہ وقت اسے عبادت میں دیکھا۔ اب آپ کو خیال آیا کہ یہ کہیں ابلیس کے فریب میں تو مبتلا نہیں۔ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے
اور یہ اس واقعے کا بڑا ہی اہم جوہری پہلو ہے۔ اب جب آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ کہیں ابلیس کے فریب میں تو مبتلا نہیں، تو اب اسے چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو سورس تھا رزق کا اسے چیک کیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کوئی شخص کسی بھی حالت میں کسی بھی درجے میں ابلیس کے بہکاوے میں تو نہیں، تو آپ اس کا سورس چیک کریں۔ یہ اس واقعے کا جو انتہائی اہم اور تیسرا جوہری پہلو ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا۔ چوتھا جوہری پہلو یہ کہ آپ دیکھیں صوفی کیسے ایک تربیت کرتا ہے اور کس طرح وہ ایک آدمی کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اسے کہا کہ اب تم 3 دن تک میرے یہاں مہمان ٹھہرو۔ اب اسے اپنے ساتھ لائے، 3 دن تک وہ نوجوان وہاں رہا۔ تو جب اسے رزق حلال میسر آیا، اس کی باطنی کیفیت چینج ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو اب آپ نے فرمایا کہ اب یہ اس کا چوتھا جوہری پہلو ہے کہ آپ نے جب آپ 3 دن اس کے پاس رہے تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہارا تو رزق ہی حرام کا ہے، آپ اسے اپنے پاس لائے۔ اور جب اسے رزق حلال میسر ہوا تو آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارا رزق حلال نہیں تھا، سورس حلال نہیں تھا، تو جیسے ہی تمہیں رزق حلال میسر آیا تو تمہاری وہ باطنی کیفیت چینج ہوگی۔ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور اسے یہ میسج دیا کہ دیکھو تم عبادت کے چاہے جس مقام پر بھی ہو، جس درجے میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، لیکن اس کے لیے رزق کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں پڑھ رہا تھا تو کیا بات ہے تو ان صوفیہ کی کہ دیکھیں کیسے تربیت کرتے ہیں۔ اور میں قربان جو حضرت ابراہیم بن ادم تو آپ جانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں ذکر، اور اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے سلطنت کو ٹھوکر ماری، بادشاہ تھے بلخ کے، سلطنت چھوڑ دی اللہ کے لیے۔ اور ایک چونکہ جس تعریف سنی تھی کہ ایک نوجوان، تو آپ نے کہا کہ نوجوان ہے تو اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو چیک کیا جائے۔ تو جب ٹھہرے اور سب کچھ دیکھا تو پھر اسے اپنے پاس لائے اور اس کو بتایا۔ اب یہ تمام تر اس واقعے کے جوہری پہلو ہیں کہ اسے یہ نہیں کہا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو کہ تمہارا رزق ٹھیک نہیں ہے، اپنے پاس لائے، کھلایا، جب کیفیت بدلی تو بتایا کہ یہ رزق حلال کی وجہ سے ہے۔ ایک تو اسے رزق حلال کی اہمیت بتائی، رزق حلال کا مقام بتایا، لیکن پریکٹیکل کر کے برکت بتائی۔ تو دوسرا ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ یہ ہے ایک صوفی کی تربیت، کہ صوفی کس طرح ذہن بدلتا ہے اور کس طرح انسان کو وہ سیدھے راستے پر لاتا ہے، لیکن پہلے وہ اپنے آپ پر وہ لاگو کرتا ہے یہ تمام تر چیزیں۔ تو ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے یہی پیغام ہے۔ اگر آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے کوئی ایک عمل اپنی زندگی میں جوہر کی صورت میں لے آئیں تو آپ یقین جانیں آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، یہ میرا مشاہدہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ کس طرح صوفی سے فیض یاب ہوا جاتا ہے۔ اور میں بے شمار صوفیہ اکرام سے، بے شمار ان گنت جو اللہ والے ہیں، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، میں ہمہ وقت ہر پل میں نے ان کی زندگی سے فیض حاصل کیا ہے، آج بھی کرتا ہوں، مسلسل کر رہا تھا اور کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی کسی صوفی کی زندگی میں اس کے عمل کا مشاہدہ کریں، اور وہ جس حالت میں بھی ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہے، جس لیول پر بھی ہے، اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آج کے اس واقعے کا جو سب سے بڑا جوہری پہلو وہ رزق حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا سے مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام میں شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔